جیسے ہی مس صبا صبح کلاس میں داخل ہوئیں تو سارے بچوں نے مل کر کہا، السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، تھینک یو ٹیچر۔ بچوں کی بات سن کر مس صبا یہ بولیں کہ ہیلو بچوں، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میم صبا، اور آج ہمارا موضوع ہے 14 اگست 1947۔ تو کون کون بچہ مجھے اٹھ کر کوئی بتائے گا اور ملی نغمہ سنائے گا؟ مس صبا کی بات سن کر تمام بچے اپنی سیٹس پر جا کر بیٹھ گئے اور مس صبا بچوں کو بتانے لگی کہ دیکھو بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں 14 اگست جو ہم کیوں مناتے ہیں۔ 14 اگست کے بارے میں آپ سب کو کس کس کو کچھ معلوم ہے وہ پہلے مجھے بتائے، ذرا سے جلدی سے بتاؤ۔ جو ہاتھ پہلے کھڑا کرے گا میں اس کی بات سنوں گی۔ مس صبا کی بات سن کر بھی تمام بچے خاموش رہے تو مجبوراً مس صبا کو خود ہی اٹھانا پڑا اور اس نے سب سے پہلے علی کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ مجھے 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ مس صبا کی بات سن کر علی یہ بولا، وہ 14 اگست کو قائد اعظم پیدا ہوا تھا، اس لیے ہمیں چھٹی ہوتی ہے اور ہم اس دن انجوائے کرتے ہیں۔ علی کی بات سن کر مس صبا کو غصہ آ گیا اور غصے سے وہ یہ بولی کہ بالکل کچھ پتہ نہیں ہے کہ 14 اگست کیوں مناتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، جس طرح تم کوئی سبق یاد نہیں کرتے اس طرح تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، بس تم لوگ صرف موبائل دیکھتے ہو سارا دن اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر مس صبا غصے سے احمد کی طرف دیکھنے لگی اور احمد سے بولی کہ اور تم مجھے بتاؤ جلدی سے 14 اگست کیوں مناتے ہیں، جلدی بتاؤ۔ ٹیچر کی بات سن کر احمد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میم وہ بات یہ ہے کہ 14 اگست والے دن ہمارے گھر میں بہت ساری لائٹیں لگتی ہیں اور ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ہم کیک بھی لاتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ 14 اگست کو ہماری ماما کی شادی ہوئی تھی اور پاپا کی، تو ہمارے گھر میں بہت انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ احمد کی بات سن کر مس صبا کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور وہ غصے سے چیختی ہوئی کہنے لگی کہ خاموش رہو پوری کلاس اب اور کھڑے رہو یہاں۔ بالکل تم لوگوں کو کچھ یاد نہیں ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے 14 اگست والے دن؟ کیا ہم فنکشن منائیں گے اپنے اسکول میں؟ آپ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ برتھ ڈے منا رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے، یہ بات تو نہیں ہے۔ 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان ہمارا خوبصورت وطن مارز وجود میں آیا تھا، آپ لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے۔ پھر مس صبا نے عائشہ کو کھڑا کیا اور عائشہ سے یہ پوچھنے لگیں کہ جلدی سے تم مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ کہ ہمارا ملک پاکستان کس طرح آزاد ہوا اور کن لوگوں سے ہم نے اپنی آزادی لی؟ اس کی بات سن کر عائشہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی اور بہت سوچنے کے بعد عائشہ یہ بولی کہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے، ابھی میں یاد کر کے آؤں گی، لیکن مجھے ابھی ایک وہ گانا آتا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ عائشہ کی بات سن کر ساری کلاس ہنسنے لگی اور مس نے کہا کہ ساری کلاس کو چپ ہو جاؤ، اور عائشہ پھر سے یہ بولی کہ مجھ سے گانا تو سنے، آپ نے مجھ سے گانا نہیں سنا، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں وہ ملی نغمہ۔ عائشہ کی بات سن کر مس صبا یہ بولی، چپ کر جاؤ نالے کو، بیٹھ جاؤ سب، خاموش رہو، اب میں تمہاری بالکل آواز نہ سنوں۔ پھر مس نے اپنا رخ آمنہ کی طرف کیا اور آمنہ سے یہ پوچھنے لگی کہ آمنہ بیٹا اٹھو، تم سناؤ، تم کیا جانتی ہو اس بارے میں؟ میڈم صبا کی بات سن کر آمنہ فر فر بولنے لگی، کہنے لگی کہ میم میرے ملک کا نام پاکستان ہے جو کہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کے 14 نکات تھے۔ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا اور اس کا خواب قائد اعظم کے دوست علامہ اقبال نے دیکھا۔ آمنہ کی بات سن کر مس بہت خوش ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ بیٹا ویری گڈ، تم نے بہت اچھا یاد کیا ہے۔ اب ہم نے جو تقریب کرنی ہے 14 اگست کی، تم نے اس میں شامل ہونا ہے اور تم نے پوری تقریر یاد کر کے آنی ہے۔ یہ سب باتیں تم نے بہت اچھی کی ہیں، اور بھی تیاری کرنا۔ اچھا، اتنی بات کہہ کر مس کلاس روم سے چلی گئی اور جاتے جاتے ہی ان تینوں کو سزا بھی دے گئی کہ وہ تینوں ڈیسک پر کھڑے ہو جائے، اور اس طرح وہ تینوں ٹیبل پر کھڑے ہو گئے اور آمنہ ان تینوں پر حکم چلانے لگی اور یہ کہنے لگی کہ تم نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا ہے کہ تم سب نے کل ملی نغمے یاد کر کے آنے ہیں اور تم سب نے کل تیاری کر کے آنی ہے، میم نے سننا ہے تم سب سے۔